السلام علیکم. آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو پراپرٹی ڈیلر کو کیا کیا انفارمیشن نہیں دینی. جی اگر آپ یہ انفارمیشن پراپرٹی ڈیلر کو دے دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یا تو وہ پراپرٹی آپ کو مہنگی ملے گی اگر آپ خریدنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ بیچنے جا رہے ہیں تو سستی بکے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ خریدنے جا رہے ہیں پراپرٹی تو آپ کو وہ پراپرٹی ملے ہی نہ، یا پھر یہ ہو کہ اگر آپ بیچنے جا رہے ہیں تو آپ کی وہ پراپرٹی بکے ہی نہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے پراپرٹی ڈیلر کو نہیں بتانی، اور میں بغیر وقت ضائع کیے سیدھا ان چیزوں پہ چلتا ہوں. بجٹ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پراپرٹی ڈیلرز کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے پیسے لگانا چاہ رہے ہیں. آپ نے یہ پراپرٹی ڈیلرز کو نہیں بتانا. اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے پراپرٹی ڈیلر اس چیز کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ آپ انہیں یہ بتا بیٹھیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل پیسے کتنے ہیں. جو اس پراپرٹی پہ لگانے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ کتنے پیسے ہیں، تاکہ وہ آپ کو اپنے مشورے دیں، آپ کو اور آپشنز بتائیں، 2 آپشنز بتائیں، ایک جگہ ایک آپشن بتائیں، ایک جگہ دوسری، یا دونوں ایک جگہ آپشن بتائیں. یہ سب وہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل پیسے کتنے ہیں. کچھ پراپرٹی ڈیلر اس بات کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کسی طرح یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس اور کون کون سی پراپرٹیز ہیں. یہ چیزیں آپ کو، اور میں نے اس میں دیکھا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے خود بتا رہے ہوتے ہیں یہ سب انفارمیشن کہ میری یہاں بھی ایک پلاٹ پڑا ہے، میرا یہاں بھی ایک پلاٹ پڑا ہے. آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جتنا کام ہے اتنی چیز انہیں بتانی چاہیے، اور انہیں لیور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے کچھ اور ڈیل کریں گے یا کچھ اور کریں گے. آپ کو انہیں فوکس رکھنا چاہیے اسی پراپرٹی پہ. یہ تو میں نے بات کی خریدنے کے معاملے میں. اگر آپ بیچنے جا رہے ہیں پراپرٹی تو اس صورت میں بھی یہ آپ نے نہیں بتانا کہ میں کم از کم کتنے پہ یہ پراپرٹی دے دوں گا. یہ ساری انفارمیشن آپ نے پراپرٹی ڈیلر سے کسی بھی صورت شیئر نہیں کرنی. ایگزیکٹ انفارمیشن، اگر کوئی بہت مجبوری ہے تو تھوڑا سا کم بتا دیں، اگر آپ خریدنے جا رہے ہیں، اگر آپ بیچنے جا رہے ہیں تھوڑا زیادہ بتا دیں، لیکن ایگزیکٹ انفارمیشن آپ نے شیئر نہیں کرنی. آپ بہت جلدی میں ہیں، ویسے تو یہ بائنگ اور سیلنگ دونوں کے لیے اپلیکیبل ہے، لیکن یہ آپ کو سیلنگ میں بہت نقصان دے سکتا ہے. اگر آپ یہ بتا دیں گے کہ میں بہت جلدی میں ہوں اس پراپرٹی کو بیچنے کے، تو آپ کا ریٹ 10 سے 15% تک نیچے بھی آ سکتا ہے. بائنگ کے کیس میں 2-4% اوپر جائے گا، لیکن سیلنگ کے کیس میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. اور یہ پوائنٹ میں اتنی جلدی اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت حد تک ٹرو ہے. وہ آ کے بتاتے ہیں کہ میں اس تاریخ کو واپس جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ اسے کلوز کریں، ختم کریں. اور جب وہ یہ بتا دیتے ہیں تو پھر پراپرٹی ڈیلر کی بارگیننگ پاور اور جو آپ کا بائر یا سیلر ہے اس کی بارگیننگ پاور بہت بڑھ جاتی ہے، اور ایونچولی آپ کو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. بعض دفعہ آپ یہ انفارمیشن شیئر نہیں کرتے، لیکن آپ پراپرٹی ڈیلر کے پاس بیٹھے ہیں یا آپ سیلر یا بائر کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ کو کال آ جاتی ہے کہ کب واپس جانا ہے. آپ بتا بیٹھتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ کو واپس چلے جانا ہے، اور انہیں وہ انفارمیشن مل جاتی ہے. تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ نے انہیں وہ انفارمیشن نہیں دینی ہے. یہ بات آپ نے شیئر نہیں کرنی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا میں نے خود اپنے ساتھ زیادتی کر دی ہے اور میں نے فلاں پراپرٹی لینے میں مس کر دی، یا فلاں آفر آئی اور میں نے بیچنے میں مس کر دی. یہ آپ نے پراپرٹی ڈیلر کو نہیں بتانا، بیکاز اگر آپ پراپرٹی ڈیلر کو یہ بتا دیتے ہیں تو اسے آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس وقت ایموشنل ہوئے ہیں. اور وہ پھر کرتے کیا ہیں، وہ آپ کو جلدی کی رٹ لگا دیتے ہیں. میرے پاس یہ آفر آ گئی ہے سر، جلدی کریں، مارکیٹ نیچے گر رہی ہے یا مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. اور آپ اس فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں، آپ اس طرح سے ایموشنل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت میجر نقصان ہو سکتا ہے. آپ 2-4-5% ضائع کر سکتے ہیں کسی بھی صورت میں، بائنگ یا سیلنگ کی صورت میں. اور اگر لیٹ سے 5 کروڑ کی پراپرٹی ہے اور 2-4-5% اوپر نیچے ہو جائے تو 25 لاکھ روپے ہیں. آپ کے 25 لاکھ ہارڈ ارنڈ منی ضائع ہو جاتے ہیں اس سے. میں صرف آپ سے ہی بات کروں گا اور کسی اور سے نہیں کروں گا. یہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو ہی پلاٹ دے رہا ہوں، کسی اور کو نہیں دے رہا. یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً لوگ اوروں کو بھی پلاٹ دیتے ہیں، ایک بندے کو نہیں دیتے، اوروں کو دیتے ہیں. تو ایک تو ہم شاید جھوٹ بول رہے ہیں اگر ایسا کہہ رہے ہیں.
اگر آپ نے اسے ہی دینی ہے تو بھی اس کیس میں میرے خیال میں آپ غلط کر رہے ہوں گے، بیکاز آپ کو پھر مارکیٹ کا صحیح پوٹینشیل نہیں نکلتا. آپ کو ملٹیپل لوگوں کو پراپرٹیز دینی ہے. بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پراپرٹی کو خراب کر دیتے ہیں، بٹ جہاں بھی آپ کا پراپرٹی کا ریٹ یا مارکیٹ تیز ہے وہاں آپ کو ملٹیپل لوگوں کو پراپرٹی دینی چاہیے. جہاں پراپرٹی ڈل ہے، جہاں آپ کو پتا ہے کہ اسی نے مجھے بیسٹ آفر نکال کے دینی ہے، اس کیس میں آپ دے سکتے ہیں. لیکن اس کیس میں بھی اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کو دی ہوئی ہے، اسے خود پتہ لگ جائے گا مارکیٹ سے، بیکاز یہ سارے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. پراپرٹی ڈیلرز یہ ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے صرف اسے بھی بتایا ہے تو اس نے ایونچولی باقی لوگوں کو بتانا ہے. اس نے اگر آپ سیلر ہیں ایک پراپرٹی کے تو اس نے اور بائرز ڈھونڈنے ہیں اس پراپرٹی کے، اور وہ تھرو پراپرٹی ڈیلرز ڈھونڈنے ہیں، وہ اس نے ڈائریکٹ نہیں ڈھونڈنے ہیں. تو باقی لوگوں کے پاس ویسے پراپرٹی آ جائے گی. ہاں ٹھیک ہے، آپ کا نمبر نہیں آئے گا، اس پراپرٹی ڈیلر کا نمبر آ جائے گا. اگر وہ پراپرٹی ڈیلر ٹھیک ہے تو آپ کو پورے پیسے دلوا دے گا. اگر وہ پراپرٹی ڈیلر بیچ میں کٹ رکھنا چاہ رہا ہوگا تو وہ طریقے سے اپنا کٹ رکھ لے گا. تو یہ بتانے کی ضرورت ان اینی کیس اسے نہیں ہے. مجھے یہی پراپرٹی یا گھر چاہیے. معذرت کے ساتھ میں نے اگر اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے تو میں نے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے وہ گھر جا کے دیکھتی ہیں، گھر انہیں پسند آتا ہے اور وہ وہیں ڈسکلوز کر دیتی ہیں پراپرٹی ڈیلر کے سامنے یا سیلر کے سامنے کہ ہم نے یہی گھر لینا ہے. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر آپ کی نیگوشیشن میں فلیکسیبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے. دوسرا، مردوں کے کیس میں بھی بہت دیکھنے کو ملا ہے کہ ان کے چہرے سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ پراپرٹی بہت پسند آئی ہے اور میں یہی لوں گا. یا بعض دفعہ مرد بھی بتا دیتے ہیں. جب آپ کے چہرے سے نظر آنا شروع ہو جائے یا آپ بتا دیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا کم از کم 2-3-4% کا نقصان کر دیں گے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، بٹ وہ لوگ ریجڈ ہو جاتے ہیں. اگر انہوں نے وہ گھر 2 کروڑ کا دینا تھا تو شاید، اور آسکنگ ان کی 2 کروڑ 20 لاکھ تھی، تو اب وہ 2 کروڑ 20 لاکھ سے نیچے ہی نہ آئیں، یا اگر آئیں بھی صحیح تو 2 کروڑ 15 لاکھ 2 کروڑ 10 لاکھ اور اس سے زیادہ نیچے نہ آئیں. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اپنے چہرے سے یہ محسوس نہیں ہونے دینا یا باتوں سے کہ میں نے اب یہی پراپرٹی ہی لینی ہے. مجھے بالکل پراپرٹی کا نہیں پتا. کئی لوگ مجھے آگے کہتے ہیں جی ہمیں ریل اسٹیٹ پراپرٹی کا بالکل نہیں پتا. تو اگر مجھے آگے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پراپرٹی ڈیلر کو بھی جا کے یہی کہتے ہوں گے. اور جب آپ پراپرٹی ڈیلر کو یہ جا کے کہتے ہیں تو اس کے ذہن میں 2 قسم کی چیزیں آتی ہیں. ایک کہ میں انہیں اس چیز پہ کنونس کروں جو میری نہیں بک رہی. 2، میں اپنا ماڈل ان پہ امپوز کروں کہ یہ اس طرح سے انویسٹمنٹ کریں یا اس طرح کی جگہ پہ خریدیں. تو آپ نے نالج ضرور لینا ہے، مختلف لوگوں سے مل کے لینا ہے، بٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے. آپ کو اگر نالج نہیں ہے تو سیکھتے رہیں اور پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ کریں. کیونکہ کسی اور کی انالیسس پہ انویسٹمنٹ کرنا شاید آپ کے لیے اتنا اپلیکیبل نہ ہو. میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم کس جگہ پہ گھر بنائیں. تو میں انہوں کہتا ہوں وہ آپ کو پتا ہوگا آپ نے کس جگہ پہ گھر بنانا ہے، کیونکہ آپ سے زیادہ اچھا انالیسس میں نہیں کر سکتا کہ کہاں پہ گھر بنانا ہے. آپ کو اپنی کنڈیشنز کا پتا ہے، اپنی ریکوائرمنٹس کا پتا ہے، اپنی کنسٹرینٹس کا پتا ہے، یہ سب آپ کو پتا ہے. آپ نے جتنا اچھا فیصلہ کرنا ہے اتنا اچھا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، نالج کی آپ کے پاس کمی ہو سکتی ہے اور نالج شیئرنگ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں. اس ویڈیو میں بھی ہم نالج شیئرنگ کر رہے ہیں، وہ آپ نے ضرور کرنی ہے. بٹ جب آپ یہ ڈسکلوز کر دیتے ہیں تو پھر اگر ہلکی سی بھی بدنیتی ہے کسی کے دماغ میں، میرے دماغ میں، کسی اور کے دماغ میں، تو وہ آپ پہ اسے اثر انداز ہو جائے گی اور وہ کر دے گا. میں اس ایریے سے باہر کا ہوں یا میں دوسرے شہر سے آیا ہوں، ابھی تازہ یہاں پہنچا ہوں، تو یہ بھی پچھلے پوائنٹ سے ملتا جلتا ہی ہے. اسے سمجھ آ جائے گی کہ اب آپ کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بیکاز آپ کے پاس زیادہ نالج نہیں ہے. آپ چاہے 4 لوگوں کو ملیں یا نہ ملیں اور 4 لوگوں کو یہ بتائیں گے تو 4 لوگ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ صحیح سے نہ کریں. ان کی جو انفارمیشن آپ تک پہنچے وہ ڈسٹارٹیڈ ہو اور وہ صحیح سے نہ ہو. آپ نے صحیح انفارمیشن لینی ہے. آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ گھر بنانے جا رہے ہیں، آپ رینٹ پہ گھر لینے جا رہے ہیں، آپ کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں، اپنے فیوچر پلانز کسی بھی ایریے کے بارے میں یا کسی بھی پراپرٹی ڈیلر سے مت شیئر کریں.
اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ فیوچر پلانز شیئر کر لیں گے تو وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ یا آپ کو پراپرٹی ملے گی نہیں یا آپ کو مہنگی ملے گی. آپ ریزیڈینشیل ایریا میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ وہ پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں اور آپ بتا بیٹھتے ہیں کہ میں نے یہاں آفس بنانا ہے تو ریٹ بڑھ جائے گا. آپ اسے ریزیڈینشیل کے طور پہ لیں گے تو کم ہوگا, آپ اسے کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے لیں گے تو ریٹ بڑھ جائے گا. آپ کسی پراپرٹی ڈیلر کو یہ بتا بیٹھیں کہ یہ بڑا چنک لے کے میں نے اسے سپلٹ کر کے چھوٹے پلاٹس بیچنے ہیں, ریٹ بڑھ جائے گا. آپ کو کہیں پارکنگ سپیس ایکسٹرا مل رہی ہے جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اس کیس میں بھی ریٹ بڑھ جائے گا. اسی طرح یہ بھی ہو جائے گا کہ اگر آپ نے, میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے رینوویشن کرنی ہے کسی گھر کی, لوگ کرتے ہیں ایسا کہ گھر لیتے ہیں رینوویشن کر کے اسے بیچ دیتے ہیں, اچھا پروفٹ لے لیتے ہیں. لیٹ سے 15 لاکھ 20 لاکھ آپ کو بچنا ہے, 20 لاکھ میں زیوم کر لیتا ہوں آپ کو بچنا ہے. آپ نے ایک پراپرٹی لینی ہے اور آپ بتا بیٹھے کہ آپ کو 20 لاکھ بچنا ہے, تو فوراً پراپرٹی ڈیلر آپ کی ڈیل 5 لاکھ مہنگی کرائے گا. اب آپ کو 5 لاکھ مہنگا وہ گھر مل رہا ہوگا, آپ کو پھر بھی 15 بچ رہے ہوں گے, آپ خوشی خوشی وہ ڈیل کر لیں گے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ آپ کا مارجن کا 25% ایروڈ کر گیا. تو یہ انفارمیشن دینے کی بھی پراپرٹی ڈیلر کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس جگہ پہ کرنے کیا جا رہا ہوں, میں گھر بنانے جا رہا ہوں, میں کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے یوز کرنے جا رہا ہوں, میں بیسمنٹ بنانے جا رہا ہوں, میں کیا کرنے جا رہا ہوں. آخر میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ چھلانگیں بھی مت لگائیں. بہت سے لوگ پراپرٹی پہ جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زبردست ہے, یہ چیز بہت اچھی ہے. اب اس میں کچھ بری چیزیں بھی ہوتی ہیں, بری چیزیں شاید آپ ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہوتے, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے خود دماغ میں آپ کے دل میں وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور اچھی چیزیں آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے پراپرٹی کا ریٹ بڑھتا جاتا ہے. آپ اگر اچھی چیزیں بتا رہے ہیں تو بری چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کریں. خالی بری چیزیں ہائی لائٹ کریں گے تو شاید جو آپ کو سیل کر رہا ہے پراپرٹی وہ آپ کو نہیں کرے گا, غصے میں آ جائے گا, اریٹیٹ ہو جائے گا کہ اسے کیا مسئلہ ہے, ہر چیز بری ہائی لائٹ کر رہا ہے, یہ ریٹ کم کروانے کی کوشش کر رہا ہے. تو بیسٹ تھنگ از کہ آپ اچھی چیزیں بھی ہائی لائٹ کریں, آپ بری چیزیں بھی ہائی لائٹ کریں, لیکن بہت زیادہ چھلانگیں نہ لگائیں. بالکل بری کی طرف نہ فوکس کر لیں کہ میں نے تو صرف اس میں سے برائیاں نکالنی ہیں, بالکل اچھائیوں کی طرف فوکس نہ کر لیں. آپ نے بیلنسڈ اوپینینز وہیں پہ دینی ہیں پراپرٹی کے بارے میں. یہ وہ سب چیزیں تھیں جو آپ پراپرٹی ڈیلر بائر سیلر کو بتانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ کیوں بتائیں. میں نے کہا آپ سے ڈسکس کر لوں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا جی, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.